کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کو کیسی تعلیم دیں. بالکل جی, اسی پر بات کرنے کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ ہائیکا زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. سو ایک جنرل اویئرنیس کے لیے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کی, سو پیرنٹنگ کا بیسٹ سٹائل 2023 میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, اکارڈنگ ٹو مینی ریسرچز جو ریسرچ ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل ان شارٹ وہ زیادہ افیکٹو ہے. بیسیکلی یس 4 ٹائپس آف آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں, لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے, اور اگر میں اپنے کلینکل ایکسپرٹیز کی بات کروں, میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو آبزرو کیا ہے, جو میری اپنی پرسنل انالیسز ہیں, تو جو بچے جن کے پیرنٹس کے اندر اس کے ٹریٹس ہوتے ہیں کہ اتھارٹیٹیو ہوتے, دے ہیو مور گڈ آؤٹ کمس رادر دین. لیکن اگر پیرنٹس اتھارٹیٹیو ہوں گے تو کیا بچوں کی پرسنالٹی دب نہیں جائے گی؟ کیا وہ ہر چیز میں ڈرنے لگ جائیں گے؟ اچھا, اب یہ ڈیفائن کرنے والی بات ہے نا. اب اتھارٹیٹیو جو ہے از ناٹ ان ایکسٹریم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو ہم دوسرا نام نہیں تلاش کر سکتے, یہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اسی لیے تو یہ اویئرنیس کرنا بہت ضروری ہے کہ اتھارٹیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیٹ یو آر بینگ ڈومیننٹ اوور دیٹ چائلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کے سرفیس لیول پر آ کر اس کے جیسا بیہیو کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے لیول پہ جا کر. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی ہی کرنی ہے, پھر اگر آپ اپنی کرو گے تو وہ اتھارٹیرین آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسٹریمز ہیں, پیسمزم اور اتھارٹیرین. پیسمسٹک جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بچوں کو چاہتے ہو کہ وہ اپنی مرضی سے کرے, لیکن اتھارٹیٹیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں چیز بیلنسڈ ہے, اس میں آپ ایکسٹریمز میں نہیں جا رہے ہو, اس میں آپ کی چیز بیلنسڈ ہے کہ آپ بچے کے بھی سن رہے ہو. لیکن ایک عام بندے کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ اتھارٹی مینس کہ سب کچھ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے, اور اس تھیوری سے ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ بچہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی کوئی رائے نہیں ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ میں آزاد نہیں ہے, وہ اپنے لیے کچھ بھی خود سے نہیں کر سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہے, مس انٹرپریٹیشن ہے کہ اتھارٹیٹیو میں ایسا ہے کہ صرف پیرنٹس اپنی منواتے ہیں. تو دس از ناٹ دا رائٹ ڈیفینیشن آئی وڈ سے. بس اویئرنیس کی بات ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے کہ بچے کی نیڈس کیا ہیں, اس کی ڈیمانڈس کیا ہیں, آپ کی کیا ہے, اور آپ کس طرح سے ان کو لے کر چلتے ہو. اچھا, اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, میں اس میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں, سیلف ایفیکیسی کا یہاں پر آتی ہے. اب بہت سے ریسرچ فاکرہ کی ہیں, چن کونگ کی ہیں, کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر, آپ کے پیرنٹس کے اندر سیلف ایفیکیسی ہونا بہت ضروری ہے, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے اندر کتنی کمپیٹنسی ہے, کتنی ان کی کمپیٹیبلٹی ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو, ان کے ساتھ آپ ہر چیز کو لے کر چلو, یہ نہیں کہ صرف اپنی کرو. اوکے, سو آپ کسی کا پہلا بچہ ہے, کوئی ایک پراپر بکلیٹ یا مووی تو ہے نہیں جس سے آپ دیکھ کے سیکھ لیں گے, اور ہر بچے کی نیچر بھی منفرد ہوتی ہے. سو پہلے بچے کے ساتھ کس طریقے سے ماں باپ نے خود بھی سیکھنا ہے اور اس کے بیہیویئر کو بھی سمجھنا ہے؟ اچھا, پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو یہ چیز اس مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے, مینٹلی ریڈی ہونے کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرو کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ رہی ہے, اور دیٹ از انیکسیپٹیبل. لائک اس طرح سے کہ بچے آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں بچہ ویسے ہی ہوگا. اب اگر 3 بہن بھائی ہیں, تینوں کی نیچر مختلف ہوگی, آپ تینوں کو اب ایک ہی پیٹرن سے ٹریٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ ان کو مارجن دو, ان کو پریویلیج دو, کہ اگر آپ مسٹیک کر سکتے ہو تو بچے بھی آپ کے کر سکتے ہیں. Give them a chance to improve rather than be your like ان کا آپ ان کا فرینڈ بنو, ان کو کوشش کراؤ کہ ان کو موٹیویشن ملے, اسٹرینتھ ملے کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھ کے گو آن یا آگے اس سے مزید بہتر کر سکیں. بچوں کو سیکھنا ہوتا ہے, ان کو دیکھ کے پیرنٹس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی کہ بچوں کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ایک یہ بات ہوگی کہ بچے آپ سے کیا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. لیٹ سپوز کہ بچے شاید آپ کا غصہ ہلکا سا بھی برداشت نہیں, یا ایون آپ نے ان کو تھوڑا سا ایسے آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھا, بچے اس چیز کو بھی سم ٹائمز مائنڈ کرتے ہیں, بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. ایسی صورت میں بچے کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ آپ نے نہیں کرنی, میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, اکارڈنگ ٹو مائی اون انالیسس آئی بلیو کہ جب بچہ اراؤنڈ بٹوین 1 to 6 ایئرس کے ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اس ٹائم پہ چیز سمجھائیں جب بہت سارے لوگ نہ ہوں, کیونکہ جب آپ 10 لوگوں کے سامنے بچے کو فل سٹاپ کرواتے ہیں کسی چیز پر, یا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کا کانفیڈنس لیول ویسے ہی وہاں پہ لو کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ آنے والی زندگی میں پھر ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے کہ میں اب جو بات کروں گا مجھے پھر سے ٹوک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس طرح سے چلنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو لائک ایک اسپیس دو, ایک دم ان کو مت وہ کرو کہ ایک دم امپلیمنٹیشنس کی طرف مت لے کر جاؤ ان کو کہ کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے. پولائٹلی اینڈ ان اے وے آپ کے سکھائیں کیسے اس کو, آپ خود ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں.
آپ ان کے سامنے اس طرح سے بیہیو کریں, اس طرح سے ایک ماڈلنگ ان شارٹ کریں کہ وہ اس چیز کو فالو کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اب آلبرٹ بنڈورا یہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ بڑے ہوتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے پیرنٹس کو ہی دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں, ہم ان سے وہ ٹریٹس لرن کرتے ہیں کہ ان دیٹ سچویشن انہوں نے غصے میں کیسے ریئیکٹ کیا ہے, تو بچے بھی وہی چیز فالو کریں گے. تو آپ اپنے آپ کو جب کنٹرول کریں گے نا ان کو ورس سچویشنز میں, تو وہ اس چیز کو لرن کریں گے, تو اس طرح سے ان کے اندر وہ چیز ٹرانسمٹ ہوتی جائے گی. وہ ان کے اندر چیزیں بے شک انسٹال ہوں گی, بٹ آپ ان کو بیسیکلی سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ. جب بچوں نے اسکول جانا شروع کیا ہے سو اس وقت کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ مائیں چونکہ بچوں کو پچھلے 3-4 سال سے سنبھال رہی ہیں, سو اس وقت وہ یہ کہتی ہیں کہ اب اسکول کے حوالے اور ہماری تھوڑی سی ذمہ داری کم ہو گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہیں سے نیگلیجنس پیدا ہوتی ہے. سو یہاں پر کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اچھا, وہ جو سیلف ایفیکیسی کی ہم نے بات کی تھی, اٹ انوالوز کہ جب بچے کو آپ اسکولنگ کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ وہاں پر جائیں, پوچھیں کہ بچہ وہاں پہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم پرفیکٹ اسکولنگ ایج کیا ہے؟ آئی بلیو کہ 4 to 5 ہم بہت ارلی کر دیتے ہیں. ہم ان کو اب تو اسکولز لیتے نہیں ہیں 5 سال کے بچے کو. ایگزیکٹلی, ہم بہت جلدی بھیج دیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے ان کو ایکسپوئر کروانا چاہیے کہ ہم ان کی انر ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اس کو آرٹسٹ بننا ہے. آرٹس والے بچے ہوتے ہیں ان کی بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے اندر, ان کو شوق ہوتا ہے چیزیں کرنے کا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ ابھی سے جوڑ دیں چیزیں؟ لیکن ان کو چانس تو دینا چاہیے نا. ہم جوڑ نہیں رہے, ہم جنرلائز ایک چیز کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ کرنا چاہتے تو ہمیں اس کی چیز پہ اسکل پہ اس کو چانس دینا چاہیے. اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہاں تم نے بس 9 to 2 یا 9 to 5 بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت کہاں رہے گی کہ میرے اندر ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, کریٹو اسکلز ہوتی ہیں یا کریٹو اسکلز پیدا کی جاتی ہیں؟ It depends on the person I guess, کیونکہ یہ آپ کے بندے سے بندے پہ ویری کرتا ہے. کسی کے اندر ہوتی ہیں, کسی کے اندر ہوتی میرے خیال سے سب کے اندر ہے, صرف ٹائم ہوتا ہے ایک پرفیکٹ ٹائم, the time comes تو وہ اس کی وہ چیز اس ٹائم پہ آپ کہہ لیں کہ 4-5 ایئرس کا بچہ جس نے ابھی اسکول جانا شروع کرنا ہے, اس کی ایبلٹیز کو کیسے جج کریں؟ وہ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتا, اسے پینسل پکڑنا نہیں آتی, وہ پینٹ نہیں کرے گا, اس کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, اس کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے, یا وہ کھیل کود میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, یہ چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اچھا, میرا ایکسپیرینس تھوڑا ہٹ کے ہے کہ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں ماشاء اللہ سے. دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایون 3 years of old child ہی نوز اباؤٹ جتنی بھی آپ کی میتھمیٹکس ہے کہ یہ اس طرح سے ایسے کرنا ہے, ٹیبل یہ, اور ہمیں یاد کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا تھا. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو یہ ڈیفیکلٹیز نہیں آئیں گی. ایک تو ایکسپوئر بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کا, آپ ڈفرینٹ طرح کے کارٹونس دیکھتے ہو آن یوٹیوب, اینڈ اس میں باکسز وغیرہ اس میں آپ کو ٹیبولر فارم میں چیز ہوتی ہے, آپ کو یاد کروا دیتے ہیں. تو آج کل کے بچوں کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں, بات وہی آتی ہے گیو دیم اے چانس. اگر وہ ایک دفعہ چیز کرنا چاہ رہا ہے اس کو کرنے دو, رادر دین کہ آپ اس کو روکو, نہیں یہ مت کرے تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. لیٹ ہر ڈو, اس کو کرنے دو, آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے. تو آج کل کے بچوں کو لے کے ایک چیز میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ پڑھنے میں ویک ہوں گے. آج کل پڑھنے میں سارے بہت تیز ہوں گے, صرف تہذیب کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ان کے اندر شاید نہ ہو, اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, جہاں پہ پیرنٹس کا بہت رول آتا ہے. اچھا, میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کسی کا پرسپیکٹیو اس پہ جاننے کے لیے ضرورت ہے. مدر اور فادر کا رول دونوں کا الگ الگ جو ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کا رول ہوتا ہے, لیکن ویل آئی بلیو کہ مدر کا ایک علیحدہ جو ہے وہ ہے اور فادر کے لیے ایک علیحدہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ اکثر ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں؟ بالکل بھاگتے ہیں. اور پہلے تو ایون کہ ان دا اسٹارٹ جب اس چیز پہ ریسرچ کی جاتی, ایکسپیریمنٹس کیے جاتے تھے, تو فادرز کو ویسے ہی سائڈ پہ کر دیا جاتا تھا کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دے ریئلائزڈ کہ بوتھ پلیز این امپورٹنٹ رول ان اے چائلڈس لائف, کہ آپ کی بچے کی تربیت میں صرف ماں کا ہی کردار نہیں ہے. بالکل ماں کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے, لیکن فادر کی طرف سے رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہے, وہ ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے. ابھی لائک ریسنٹلی آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ سے دس تھنگ اور ناٹ, مجھے لگتا ہے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے کہ جینڈرز کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں بچوں کے اندر, دے آر ویری کنفیوز ریگارڈنگ دس. اس کی وجہ اس کی وجہ بہت ساری, سب سے امپورٹنٹ جو میں نے نوٹ کی ہے کہ دیٹ چائلڈ ہو از ہیونگ دس ایشوز, ان کو کسی نہ کسی ایک پیرنٹ میں سے ایشو ہوتا ہے, اینڈ موسٹلی ود دا فادر. ان کو اس اتھارٹیرین بن جاتے ہیں نا, اتھارٹیٹیوس کی بجائے, تو ان کو اس چیز سے اتنی ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کیریکٹر یا جینڈر کو ہی پسند نہیں کر رہے ہوتا ہے. آئیڈیلی فادر کا رول کیسا ہونا چاہیے؟ مدر کا رول تو سب اس پہ بات کرتے ہیں, بچوں کی اچھی تربیت کرے, بچوں کو ٹائم پہ کھانا دے, ان کی ہیلتھ کا خیال رکھے. فادر 9 to 5 یا جو بھی ان کے ورکنگ آورز ہیں اس کے لیے وہ باہر ہے, پھر گھر کی باقی رسپانسبلٹیز بھی ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہے. جس وقت وہ بچے کے ساتھ ہو, وہ وقت کتنا ہو, کیسا ہو, بچے کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ اچھا, وقت کتنا ہو کیسا ہو, میں یہ نہیں کہوں گی کہ وقت بہت زیادہ ہو, چاہے آپ 5 منٹ بھی دے رہے ہیں بچے کو, اگر اس میں آپ کوئی اچھی بات اس کو سکھا رہے ہیں نا,
تو وہ اس کے لیے بہت ہے. چاہے وہ 2 منٹ اور 3 منٹ کے آپ اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو فیل کروا رہے ہو. تو بینگ اے فادر, ٹھیک ہے, آپ کمپنسیٹ کرو, اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ. اگر مدر کا ایک طرف سے رول چل رہا ہے تو فادر کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ مدر کے اندر کچھ پوائنٹس تھے جو ویک رہ گئے ہیں, جو مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے مجھے ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. سم ٹائمس اگر فادر از گوئنگ ٹو بی ہارش تو مدر کو لینینٹ ہونا چاہیے, اور اگر مدر لینینٹ ہو رہی ہے تو فادر کو تھوڑا سا اسٹرکٹنس وہاں پہ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے, اینڈ آئی بلیو کہ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویل پرسنلی ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب